اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ جب انسان شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے تب اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اسے کوئی غم برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ غم اس لیے آتا ہے تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، سختی میں کبھی روشنی نہیں اترتی۔ تمہارے اندر ایک ایسی روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، بس پردے ہٹانے کی دیر ہے۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ ایمان وہاں جاگتا ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل خود کو آزاد کرتے ہو۔ جو انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کر لے وہ حقیقت کو سن لیتا ہے۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک چھپا ہوا انعام ہوتا ہے، بس صبر کی آنکھ سے دیکھنا سیکھو۔ دنیا کا سب سے بڑا فاصلہ زبان کا نہیں دل کا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نیت صاف رکھتا ہے اس کے لیے کائنات خود راستے بناتی ہے۔ اللہ تمہیں وہاں نہیں چھوڑتا جہاں تم گر گئے تھے، بلکہ وہاں سے اٹھنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ خاموشی ہی سب سے اونچی آواز ہے اگر تم سننا جان لو۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں ایک نئی شکل میں بنا رہا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھو کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ برے وقت میں جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے دنیا اس کے قدموں میں بچھ جاتی ہے۔ نیک نیت انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ زندگی کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے اور سب سے بڑی طاقت یقین ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے گناہ چھپا دیتا ہے۔ سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دلوں کو سختی سے نہیں نرمی سے جیتا جا سکتا ہے۔ خاموشی سب سے بہترین جواب ہے بیوقوف کے لیے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ دولت انسان کو غرور دیتی ہے جبکہ علم انسان کو شعور دیتا ہے۔ غصہ عقل کو برباد کر دیتا ہے، صبر دل کو آباد کر دیتا ہے۔ اگر تم کسی پر احسان کرو تو اسے بھول جاؤ، لیکن اگر کوئی تم پر احسان کرے تو ہمیشہ یاد رکھو۔ جو تمہیں تمہاری غلطی پر ٹوکے وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ اللہ کے قریب وہی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ انسان کی قیمت اس کے علم اور کردار سے ہے، لباس سے نہیں۔ زبان انسان کا ترازو ہے، جب بولے تو اس کا وزن پہچانو۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ سب سے بڑا فاتح ہے۔ خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، اس کے اندر خدا بولتا ہے۔ محبت وہ آگ ہے جو سب کو جلا دیتی ہے مگر دل کو روشن کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے زخموں سے شرماتا نہیں وہی دراصل شفا پاتا ہے۔ محبت وہ دروازہ ہے جس سے صرف عاجزی کے ساتھ داخل ہوا جا سکتا ہے۔ جب محرومی آتی ہے تو یہ کوئی سزا نہیں بلکہ روح کی تربیت کا آغاز ہے۔ محرومی دراصل عطا کی شروعات ہے، کیونکہ جب سب چھن جائے
تو صرف دینے والا باقی رہ جاتا ہے۔ جب رزق، عزت یا تعلق چھن جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں دنیا کی قید سے آزاد کر رہا ہے۔ محرومی انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تنہائی تمہیں مضبوط نہیں بناتی بلکہ تمہیں اللہ کا محتاج بناتی ہے، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو شخص محرومی میں بھی شکر کرتا ہے وہ کامیابی کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ جب تمہیں سب سے دور لے جاتا ہے تو وہ خود تمہارے قریب ہونے والا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھن گئی وہ تمہارے حق میں نہیں تھی، اللہ نے تمہیں بچایا ہے، روکا نہیں۔ جب تم تنہائی میں خود کو کھو دو اللہ تمہیں تمہارا اصل واپس دیتا ہے۔ تنہائی کی گھڑیاں دراصل وہ لمحے ہیں جہاں اللہ تم سے آہستہ آہستہ بات کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں سب سے الگ کرتا ہے تو وہ تمہیں اپنی قربت سکھاتا ہے۔ صبر صرف انتظار نہیں بلکہ یہ یقین ہے کہ اللہ کا وقت بہترین ہے۔ اللہ جب تمہیں آزماتا ہے تو وہ تمہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ غم وہ دروازہ ہے جس سے روشنی اندر آتی ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تھا۔ جو شخص صبر میں کامیاب ہو گیا وہ دنیا کی ہر جنگ جیت چکا۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جنہوں نے محرومی میں صبر اور تنہائی میں دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ جب اللہ تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈال دے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے، وہ صرف تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر عظیم روح کو پہلے انتظار کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جس سے کامیابی کے تمام دروازے کھلتے ہیں، مگر ہر کوئی اسے تھام نہیں پاتا۔ جب اللہ تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈالے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں وہ مقام دینے والا ہے جو جلد بازوں کے نصیب میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی 3 خاندانوں میں نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی ہمیشہ غم اور تکلیف میں رہے گی۔ پہلا گھر جھگڑالو خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے خاندان میں نہ کرو جہاں روز روز کے جھگڑے ہوں۔ ایسا گھر جہاں سکون نہ ہو، وہاں بیٹی ہمیشہ خوف اور پریشانی میں رہے گی۔ بیٹی کی خوشی تبھی ممکن ہے جب اس کے گھر میں امن، صبر اور برداشت ہو۔ دوسرا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کو ایسے گھر میں مت دو جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں۔ جس جگہ بیوی کو کمتر سمجھا جائے وہاں محبت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ عورت جب عزت پاتی ہے تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور جب اس کی عزت چھینی جائے تو وہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تیسرا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاندان میں دولت تو ہو مگر اخلاق نہ ہو تو وہاں بیٹی کے آنسو کبھی نہیں سوکھیں گے۔ پیسہ وقتی سکون دے سکتا ہے مگر کردار اور اخلاق ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ اللہ جب تمہیں سب سے الگ کرتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ تنہائی کوئی سزا نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم خود کو اور اپنے رب کو پہچانتے ہو۔ جب سب کچھ چھن جائے تو دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو دینے کے لیے ہی لیتا ہے۔ محرومی وہ دروازہ ہے جہاں سے عطا کی روشنی اندر آتی ہے۔ دوسروں کی خامیاں مت دیکھو، اپنے اندر کی روشنی تلاش کرو۔ سکون باہر نہیں، تمہارے دل کے اندر ہے۔ محبت کے بغیر ایمان ادھورا ہے، جیسے پھول کے بغیر خوشبو۔ اگر دل میں نرمی نہیں
تو عبادت بھی بے روح ہے۔ غم اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ جو دل کسی کے دکھ پر روتا نہیں وہ دل نہیں، ایک پتھر ہے۔ جب تم سے کچھ چھن جائے تو غم نہ کرو، ہو سکتا ہے رب تمہیں کچھ بہتر دینے والا ہو۔ جب دولت قسمت میں لکھی ہو تو یہ 3 اشارے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا، اللہ آپ کے دل سے مایوسی اور خوف ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک اندرونی یقین اور سکون محسوس ہونے لگتا ہے کہ رزق میرا ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسرا، ایسے مواقع اور لوگ آپ کی زندگی میں آنے لگتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ نئی راہیں اور دروازے کھلنے لگتے ہیں بغیر کسی ظاہری کوشش کے۔ تیسرا، آپ کے دل میں شکر اور سخاوت بڑھنے لگتی ہے۔ آپ کے اعمال میں صفائی، نیت میں اخلاص آ جاتا ہے، اور یہی روحانی دولت کی پہچان ہے۔ غم تمہیں توڑنے نہیں آتا، یہ تمہارے دل کو صاف کرنے آتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں جل کر چمکتا ہے، ویسے ہی انسان دکھوں سے گزر کر سنورتا ہے۔ کبھی دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو دلوں کو جوڑتا ہے وہی رب کے قریب ہوتا ہے۔ اصل عبادت وہی ہے جو محبت پھیلائے، نفرت نہیں۔ خاموش رہنا بھی کبھی کبھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ خاموشی روح کی زبان ہے، باقی سب کچھ صرف ترجمہ۔ محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہو تو سب غم، سب اندھیرے خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اپنی ذات کی تلاش ہی دراصل اصل عبادت ہے۔ تم جو تلاش کر رہے ہو وہ بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے، بس اپنے دل کے دروازے بند مت کرنا۔